ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। जब से मौजूदा हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक एक मजबूत और बिखरी हुई ओपोजिशन का उसे सामना करना पड़ रहा है। ये बात रिकॉर्ड पर है कि ओपोजिशन ने वज़ीर आज़म को चैन से नहीं बैठने दिया है। हमारे सामने है सूरत हाल, लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज जो है काफ़ी अच्छा रहा है और उभर कर जो है वो सामने आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। करप्शन के खिलाफ एक जहाद जारी है और अदालतों में पीपी के मुकदमात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अब अमन कायम हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरे पाकिस्तान से हमारा इमेज जो है वो बहुत अच्छा जो है पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। बेशक मुल्क में महंगाई है और नौकरियां जो हैं वो नहीं हैं, जिसका इकरार वज़ीर आज़म ने जो है वो खुद किया है, और हुकूमत और फौज जो है वो एक पेज पर है। सिंध में 15 साल से पीपी की हुकूमत है। कारकर्दगी ना होने के बराबर जो है वो हमें दिखाई देती है। अब तो अपने भी जो हैं वो शिकायत करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस पर भी बात होगी और भी बहुत से नए मसाइल हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है तमाम तर मसाइल पर बात करने के लिए। राना गुलजार ताज हैं, पीपी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया, मौजूदा हुकूमत जो है अब तक ओपोजिशन से जो है ओपोजिशन जो है नाराज़, आपस में अब देखते हैं तनकीद चल रही होती है, ट्वीट्स आ रहे होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना जो जमहूरी तरीका है वो हम अपना रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जो भी जमहूरी तरीका है उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अमल करती है। जहाँ तक आपने कहा कि अपोजिशन बिखरी हुई है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपोजिशन एक पेज पे है और अपोजिशन का मकसद है हुकूमत पर जो उसकी गलत पॉलिसी है उस पर तनकीद करना, और वो उस चीज़ की निशानदेही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन। अच्छा, आपको लगता है गुलजार साहब कि ओपोजिशन जो है वो एक पेज पर है, बिखरी नहीं है? लेकिन हम तो यही देखते हैं कि ओपोजिशन जमातें जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत को गिराना चाहती हैं। सबका मौक़िफ़ तो एक ही है, लेकिन हमें बीच में कुछ जो है वो उनमें आपस में जो है क्लैशेस भी नज़र आते हैं। आपको नहीं दिखता ऐसा? देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट को हमें गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद गिर जाएगी। क्योंकि इसलिए कि हमने जब ये गवर्नमेंट मादरे वजूद में आई तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामान में खिताब किया और कहा कि हम आपकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, आप अवाम में डिलीवर करें, और ये जिम्मेदारी आपको अल्लाह ताला ने दी है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप अवाम को डिलीवर करें और अवाम की जो आप कहते हैं कि बुरा हाल है तो उसको सही करने की कोशिश करें, और हमारा ताउन आपके साथ होगा। ये चेयरमैन साहब का ऑन द फ्लोर बयान है। लेकिन जब सूरत हाल जैसे जैसे चलते गए, हालात गुजरते गए और गमगीर सूरत हाल पैदा होती चली गई, अवाम से रोटी का लुकमा छीन लिया गया, अवाम का जीना दूबर हो गया, महंगाई की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा 300% ऊपर हो चुकी है। इस हालात और वाक़यात में आप कहें पीपल्स पार्टी क्या करेगी? सही। पीपल्स पार्टी ने लामहला तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि कल वज़ीर आज़म साहब जो कैंटीनर पे खड़े होकर कौम को बता रहे थे और जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे, आया आज क्या हुआ? चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो कहा जाता है कि कंटेनर की सियासत की, लेकिन हम देख रहे हैं दीगर जो रहनुमा हैं, बात की जाए अगर मौलाना फजल रहमान साहब की, तो उन्होंने भी क्या किया? पिछले दिनों आपने देखा होगा धरने दे रहे थे। अभी एहतजाज का भी कहा जा रहा है कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा। इसका तो मौलाना साहब बताएंगे, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमने बिल्कुल इत्तेहाद दिया। हमारा जो उनके साथ इत्तेहाद नेक नियति पर मबनी था और आवाम के लिए था। अब उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे ये मौलाना साहब बता सकते हैं, हम नहीं। तो हमारी नियत साफ है। हमारे मुल्क में धरने, एहतजाज और ये काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वजह है? मतलब देखें जी, ये चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ पैदा की आज के वज़ीर आज़म। तो आपको लगता है एहतजाज करने से, धरने देने से
اس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے؟ دیکھیں یہ احتجاج کی جہاں تک آپ نے بات کی، پیپلز پارٹی نے تو اپنی پوری زندگی میں عوام کے لیے جدوجہد کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں نے پابند سلاسل بھی رہے ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی جام شہادت نوش کی ہے، وہ تو ہم سب کے سامنے ہے بالکل۔ تو ہماری تو یہ تاریخ ہے جدوجہد کی، تو ہم جب تک ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن موجود ہے اس پاکستان میں، ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس میں بسنے والی عوام کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کھوکھلو نعروں پر یقین نہیں رکھتی، عمل پر یقین رکھتی۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا الیکشن میں تو عوام نے جو ہے عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا، لیکن کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، عوام نے جو ہے انہیں الیکٹ کیا ہے، اور ہم دیکھتے تھے ان کے جلسے جلوس نظر آتے تھے، مطلب ہمیں کافی کھچا کھچ بھری بھی ہوتی تھی، ریلیاں وغیرہ یہ سب کچھ ہم دیکھتے تھے جلسہ سے جب وہ خطاب کرتے تھے۔ لیکن عوام کے جو ہیں وہ مطلب یہاں پہ ایک فیوریٹزم نہیں ہوگا۔ عوام نے دیکھیں نون لیگ کی حکومت کو بھی اقتدار میں لے کر آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اقتدار میں رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی یہ زیادہ رہی ہیں اقتدار میں، لیکن ہم نے دیکھا عوام ان سے خوش نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی نئے حکمران کو ٹرائی کرنا چاہیے، تو عوام نے ووٹ دیا، بھاری اکثریت سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور ہم نے دیکھا دیگر جماعتیں بھی جو کہ کافی اپنے حلقے میں اسٹرانگ تھی، لیکن انہیں وہاں سے اس حساب سے ووٹ نہیں ملے جتنے پی ٹی آئی کے ملے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے میں اس پہ جو میں اپنا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ بالکل عوام نے ووٹ دیا، لیکن جتنا وہ شو کر رہے اتنا نہیں دیا، اس پر ریگنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کیا داندلی ہوئی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ان کو وزارت کیونکہ ہم دیکھتے تھے نا کہ جو پیپلز پارٹی کا گھر لیاری یا سندھ میں کہا جاتا تھا ادھر ادھر، وہاں سے بھی ان کو اتنے اچھے ووٹ نہیں ملے۔ میں پھر وہی گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے حکومت بن گئی، وہ دھاندلی سے بنی، تیسری امپائر کی انگلی سے بنی حکومت بن گئی، ٹھیک ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب محترم، آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ اس قوم کو ڈیلیور کریں۔ آپ یہ کہتے تھے کہ جی اگر یہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو اس کے اضافی پیسے ہیں وہ حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں۔ اچھا، تو آج کیا ہوا؟ یہ بجلی کا بل آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ آپ کے اسد عمر صاحب فرماتے تھے اسمبلی کے فلور پہ کہ جی گیس پاکستان میں اتنا ہے کہ جو ہم یہاں کی عوام ہے اس کو فری آف کاسٹ یہ گیس دیں گے جب ہماری گورنمنٹ ہوگی۔ آج گیس کی قیمت کہاں لے گئے آپ؟ کیا ہوا؟ آپ کہتے تھے کہ ڈالر مہنگا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ حکمران امیر ہوتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ یہ ڈالر مہنگا ہو گیا۔ صحیح۔ آپ کہتے تھے کہ جی آٹا، چاول، دال، چینی، پیٹرول، تمام اشیاء خوردنوش جو انسان تو آپ کو کیا لگتا ہے گلزار صاحب، ٹھیک ہے اب مہنگائی وزیر اعظم کے دور میں جو ہے، عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے زیادہ بڑھتی بھی ہمیں دکھائی دے، لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے دور بھی جو آئے اس میں بھی عوام کو اتنا ریلیف تو فراہم نہیں کیا گیا۔ عوام تو اسی وجہ سے ناراض ہے کہ جب جو بھی حکمران آتا ہے وہ عوام کے لیے نہیں سوچتا، عوام کے لیے کیا نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، وعدے بہت کر لیے جاتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے نبھانے کا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ میں گزارش کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی وعدے نہیں کرتی، کام کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل اپنے حصے کا کام کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ دیکھیے اس شکست خوردہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ اور صلاحیتیں ہیں کہ آج پاکستان ایٹمی قوت، میزائل ٹیکنالوجی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ کوئی بھی گنتا رہے لیکن جب ہسٹری میں جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی قیادت نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ اور نہ آنے دیں گے۔ ٹھیک ہے حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم موجودہ حکمران سے یہی کہتے ہیں کہ جناب والا آپ اس قوم کو ریلیف دیں۔ آپ کو ریلیف کی بات آپ کر رہی ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، ہمارے زمانے میں آٹا 30 روپے کلو تھا، آپ آج مجھے بتائیں آٹا 70 روپے کلو ہے۔
ہمارے زمانے میں پیٹرول بالکل مہنگا ہوا تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی پرائز کو پھر کنٹرول کیا اور کم کیا گیا۔ ڈالر ہمارے زمانے میں 95 روپے کا تھا، آج ڈالر 155 روپے کا ہے۔ آپ کو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اوریجنل بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے 100% کام درست کیا ہے، لیکن ہم قوم سے معافی بھی مانگیں گے اس بات پر اگر کہیں ہم نے غلطی کی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اور ہمیں بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ ہم نے گورنمنٹ آف سندھ میں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے، ہم نے بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی نے لاکھوں لوگوں کو ہنر بھی سکھایا اور وظیفہ بھی دیا ہے۔ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں کو مالی سپورٹ بھی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بے قاعدگی، بالکل غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% درست ہوا، تو جناب والا آپ کا کام ہے کہ اس کی چیک اینڈ بیلنس کریں، اسے صحیح کر دیں۔ اگر غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو آپ ٹھیک کر دیں، لیکن آپ تمام لوگوں کو ان کا وظیفہ بند نہ کریں۔ انہوں نے ابھی عمران خان صاحب بھی تو احساس پروگرام لے کر آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، عوام کی بھلائی کے لیے اگر آپ کوئی اچھا پروگرام لاتے ہیں ہم اپریشیٹ کریں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، لیکن خدارا آپ اس عوام کو کبھی کہتے ہیں قبر میں چلے جاؤ، کبھی آپ گالیاں بکتے ہیں، کبھی آپ بدتمیزی کرتے ہیں، تو خدارا اس قوم کو اس طرح نہ گرائیں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں احتساب، آپ کہتے ہیں میں انصاف اکاؤنٹیبلٹی لاؤں گا، بہت اچھی بات ہے۔ صحیح، جب ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری قوم ترقی کرے گی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جناب والا انصاف، آپ کس طرح کا انصاف لانا چاہتے ہیں؟ صحیح، غیر جانبدارانہ، منصفانہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے آج میرے خلاف بات کی اس کو نیب کا نوٹس بھجوا دو، کسی کے خلاف FIR کٹوا دو، اس کو انصاف تو نیب تو خود تحقیقات کرتی ہے نا، تو پھر ہی گرفتار کرتی ہے۔ بالکل، نیب کو کرنا چاہیے، نیب یہی تو بات ہے کہ نیب جب کام کر رہی ہے تو علیم خان پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب جو ہے علیمہ باجی پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب پرویز کھٹک پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب جہانگیر ترین پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب علیم خان پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب شہزاد اوان پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب علی زیدی پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب آپ کا فیصل واڈا پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیا یہ سچ؟ کیا فردوس عاشق اوان آپا پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب بختیار خسرو پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ نیب کام کرے نا، تو کچھ شواہد اور پروف ہوں گے تو نیب پھر اس طرف بھٹکے گی نا۔ دیکھیے، بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جناب۔ بات یہ ہے کہ جب شواہد پیپلز پارٹی کے خلاف مل گئے، شواہد آپ کو نون کے خلاف مل گئے، شواہد آپ کو دوسری جماعتوں کے خلاف مل گئے، تو کیا تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف شواہد آپ کو نہیں ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح، اس پہ بھی بات کرتے ہیں گلزار صاحب، بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے، پروڈیوسر کہہ رہے ہیں تو بڑھتے ہیں ناظرین بریک کی جانب۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNN Live.tv۔